دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تین طرح کے لوگوں کی۔ ایک غریب، دوسرا امیر اور تیسرا دولت مند۔ آخر ایک غریب آدمی کے فیصلے غلط ہی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اچھا کھانا نہیں کھاتا مگر سگریٹ میں پیسے پھونک دیتا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے نیند کم آتی ہے تو پور ڈائٹ اور ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے بیمار رہتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھار لیتا رہتا ہے، ادھار نہ دینے کی وجہ سے اس کا قرضہ بڑھ جاتا ہے، اور سکون غارت، جس کی وجہ سے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ امریکہ میں ایک سروے کے دوران کچھ کسانوں سے آئی کیو ٹیسٹ لیے گئے۔ ان کے فصل لگانے سے لے کر فصل کٹنے تک اور مارکیٹ میں بکنے تک ان سے جو سوالات کیے گئے، پہلے وہ پیسوں میں کمی کی وجہ سے جس طرح کے انہوں نے جواب دیے، اور فصل کٹنے کے بعد جب مارکیٹ میں فصل بکی تو اس کے جواب کچھ اور تھے۔ یعنی کہ پورے پروسیس میں ایک سال کے دوران ان کے دماغ کے حساب سے جو سوالوں کے انہوں نے جواب دیے، اس میں 14 سے 60% کی کم و بیش فرق پایا گیا۔ غربت کوئی کیریکٹر کا مسئلہ نہیں، بلکہ کیش نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اگر ہر کسی کو بیسک انکم مل جائے اور اس کی ضروریات پوری کر دی جائے، یعنی اچھا کھانا، سر چھپانے کے لیے چھت اور اچھی تعلیم، تو یہ ان کے لیے کوئی مدد نہیں بلکہ یہ ان کا حق ہے۔ جیسا کہ کینیڈا کے شہر ڈافن میں 1974 میں ایک مصنوعی شہر آباد کیا گیا۔ وہاں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کوئی بھی شخص غربت کی سطح سے نیچے نہ جائے۔ مصنوعی انکم ٹیکس کا سسٹم رائج کیا گیا اور ہر کسی کو بیسک چیزیں دی گئیں۔ ایک سال کے بعد وہاں سروے کیا گیا تو لوگ بہت ہی خوش تھے، وہ جاب چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دکاندار بہت خوش تھے، کاروباری حضرات کو کوئی تکلیف نہیں تھی، بچے اسکول میں اچھا پرفارم کر رہے تھے، کرائم ریٹ کم تھا، کوئی مینٹل ہیلتھ کی پرابلم نہیں تھی، ہیلتھ کے ایشوز کم تھے، اس کے علاوہ دیگر کسی بھی شعبے میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ کیا اس سسٹم کو رائج نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بعد اور بھی جگہ پہ اس کو ٹرائی کیا گیا، امریکہ سے لے کے اور دوسرے ممالک میں بھی، اور ہر جگہ یہ کامیاب ہوا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ پہ اس کو اب لوگوں کی بیسک نیڈ اگر پوری کر دی جائے اور ان کو بیسک ضروریات ان کی پوری کر دی جائیں تو دنیا سے غربت کا بھی خاتمہ ہو اور کرائم ریٹ میں بھی کمی ہو، اور جو غریب ہے وہ بھی خوش رہیں اور جو نہیں ہے وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ غربت دور ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے فوجی بجٹ میں کمی کریں اور جنگی ساز و سامان میں خرچ نہ کریں۔ امریکہ کی مثال لیتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پچھلے 18-20 سالوں میں افغانستان، سیریا، عراق اور مشرق وسطیٰ میں تقریباً $3 ٹریلین خرچ کیے۔ یعنی اگر اپنے جی ڈی پی کا 1% حصہ بھی وہ غربت ختم کرنے پہ لگاتا تو دنیا نہیں تو کم سے کم امریکہ میں تو غربت ختم ہو ہی جاتی۔ اس کے علاوہ باقی ممالک بھی اگر چاہیں ایسا کریں تو اس سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں تو بات کرتے ہیں دوسرے اور تیسرے قسم کے لوگوں کی، یعنی امیر لوگوں کی اور دولت مند شخصیات کی۔ 1997 میں رابرٹ کیوساکی ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ اس کتاب میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ امیر لوگوں میں اور دولت مند لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی امیر لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن دولت مند کبھی پیسے کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریسز، بڑے بڑے فٹ بال کرکٹ پلیئر اور دوسرے پلیئرز، سیلیبریٹیز، جو بھی چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑی بڑے اسٹور سے جا کے شاپنگ کرتے ہیں، ساری برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، عالیشان بنگلوں میں، اچھے علاقے میں رہتے ہیں، جب چاہے ٹریول کرنا چاہیں جہاں جائیں اپنے ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، بچے ان کے بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی پیسے کی ان کو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ دولت مند اور امیر میں فرق پایا جاتا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دولت مند آدمی کے پاس پیسہ سسٹینیبل ہوتا ہے، یعنی وہ پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جبکہ امیر آدمی کا پیسہ ایک وقتی طور پہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ پیسہ یا تو ختم ہوتا ہے یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر مزید ریسرچ کی گئی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا بڑے پلیئرز یا ایکٹر ایکٹریسز، وہ جب تک ان کو اچھا کام ملتا ہے ان کا لائف سٹائل بہت ہائی ہوتا ہے۔
جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے یا کام کم ہوتا جاتا ہے، ان کے خرچے وہیں رہتے ہیں اور ان کی کمائی میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگے چل کر یا تو وہ مڈل کلاس ہو جاتے ہیں یا غریب ہو جاتے ہیں، یا ایسا وقت بھی آتا ہے کچھ، شاید ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں کہ جو بالکل ہی آخری وقت میں بغیر پیسے کے ہسپتال میں جا کے ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ چیریٹی کے پروگرام کی وجہ سے ان کا علاج چلتا ہے اس قسم کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تو ایسے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا جو 9 to 5 جاب کرتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں یا بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور بڑی فیلڈ کے لوگ، پروفیشنل لوگ جو 9 to 5 جاب میں جن کی تنخواہیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر لوکس ایک مایہ ناز سرجن ہے، ان کے سال کی تنخواہ $3,10,000۔ اس کے علاوہ ان کو خاندانی کچھ ان کی پراپرٹیز ہیں جس سے ان کو $35,000 سے $40,000 سال کے آمدنی آتی ہے، مگر ان کی آمدنی سے زیادہ ان کے خرچے ہیں۔ ان کے پاس ایک شاندار گاڑی ہے جو فائنانس پہ اس کی قسطیں جاتی ہیں، ان کے پاس عالی شان بنگلو جو مارٹگیج پہ ہے اس کی قسطیں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچے ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں پڑھتے ہیں جس کی بے تحاشا فیس ہے، اور ان کے خرچے مہنگے کپڑے، سال میں 2 سے 3 ہالیڈیز۔ تو یہ سب کچھ ان کی آمدنی سے اگر نکالا جائے تو یا تو ان کی سیونگ میں سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں۔ تو اگر کل کو ان کی جاب چلی جاتی ہے تو وہ یہ خرچے تو اپنی جگہ پہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، لیکن آمدنی ان کی زیرو ہو جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ وہ 4-6 مہینے یا سال نکال لیں گے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہی حال سلیبریٹیز کا ہے، اگر وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، خرچے ان کے وہیں رہتے ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سب کچھ زیرو۔ رابرٹ کیوساکی کی اس بات کو جاننے کے لیے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ رچ اور ویلدی میں کیا ڈفرینس ہے، ہم تیسری طرف کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ دولت مند کہلاتے ہیں، جیسے کہ چائنیز ٹائکون جیک ما، علی بابا کے مالک، فیس بک کے CEO مارک زکربرگ، یا پھر مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس، انہی کی مثال لیتے ہیں۔ ایک بڑے بزنس مین، ایک بڑے انویسٹر، 2018 تک ان کی دولت کی ورتھ تقریباً تھی 94.7 بلین۔ ایک رفلی ایسٹیمیٹ کے مطابق ایوری سیکنڈ ان کی کمائی ہے $130، یعنی اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو ہر منٹ میں وہ $78,000 کما لیتے ہیں۔ یعنی لوکس پورے سال میں جو کماتا ہے وہ ان کی 1 گھنٹے کی کمائی سے بھی کم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف گولف کھیلتے ہیں، سوتے ہیں، مطلب کام پہ نہیں جاتے، تب بھی اگر یہ 213 سال تک پوری فیملی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں تو ان کی دولت ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ کہتی ہے مطلب دولت مند آدمی کی سسٹینیبل دولت ہوتی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی دولت ہے، جس میں اضافہ تو ہوتا ہے چاہے وہ کام کریں چاہے نہ کریں، لیکن امیر آدمی اگر کام کرتا ہے تو کماتا رہتا ہے، جب کام رک جاتا ہے تو اس کی کمائی میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مائکروسافٹ کا مالک بن جائے اور فیس بک کا مالک بن جائے۔ کوئی بھی ایسی کمائی جو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں جس سے مستقل آمدنی کا ذریعہ بنی رہے، تو وہ پھر آپ اس میں ویلدی شمار ہوں گے، یعنی دولت مند۔